امریکہ آخر اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان پر ان کے اصل مقاصد سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ چاہتے بھی نہیں ہے اس جنگ کو روکنا، اس جنگ کو تھامنا۔ وائی؟ ویل بی آنیسٹ ود یو، ریسنٹ ایکشنز جو کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ پھر سے تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ کس تعلیمی ادارے کو نشانہ بنایا گیا آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ توانائی کی تنصیبات پر نشانے بنانا شروع کر دیے گئے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، جب ایکشن لیا جائے گا تو اس کا ریاکشن بھی ہوگا۔ ٹو ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ریاکشن، نیوٹن کا تھرڈ لا آپ نے پڑھا ہوگا۔ لیکن ریاکشن جو ہوگا وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی شدت مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ دیٹس واٹ ایران از سیئنگ رائٹ ناؤ۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، ڈیولپمنٹس کیا ہے؟ نیتنیاہو بڑے برے طریقے سے اپنے ہی علاقے میں پھنس چکے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا دور اقتدار، وہ جو رجیم چینج کی خواہش لے کر آئے تھے، اب وہ رجیم چینج وہاں پر ہوگا۔ ایسی بات ہم کیوں کر رہے ہیں ناظرین؟ ان کے اپنے لوگوں نے ان کے خلاف کیا ایسا سٹیپ اٹھایا ہے، وہ سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تختہ دار پر لٹکانا شروع کر دیا ہے غداروں کو ایران کی جانب سے۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، ان سب ڈیولپمنٹس پر بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس جنگ میں ایکچولی اصل مقاصد یا اہداف امریکہ کے کیا تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وینزویلا کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں کے صدر کو مادورو کو حراست میں لے لیا جاتا ہے اور خود کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ تیل کے ذخائر اور کہاں پر موجود ہیں؟ ایران میں، لیکن چونکہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، سو دیٹس دا ریزن امریکہ وہ تیل حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ تیل چین کو سپلائی کیا جا رہا تھا، روس کو سپلائی کیا جا رہا تھا، لیکن امریکہ کو تیل نہیں فراہم کیا جا رہا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ متضاد بیانات منظر عام پر آ چکے ہیں اور وہ ایران کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کے مقاصد بے نقاب ہو چکے ہیں، انٹرویوز دیتے ہیں اور وہ ایرانی تیل کو حاصل کرنے اور ایرانی تیل کے اوپر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں، خارق جزیرے پر، آبنائے ہرمز پر، اور جتنی بھی ان کی اہم سائٹس ہیں ان پر ایکچولی قبضہ کرنے کی بات چیت کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہی؟ ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دی۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تبریز کے اندر پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو، درسگاہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب یہ حملے اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید مذاکرات کی میز پر بیٹھنا یہ صرف دنیا کو ایک دکھانا ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ اصل ہدف ابھی بھی ایران ہے، ایران کو نشانہ بنانا ہے۔ ایکچولی دیٹس دا مین کنسرن رائٹ ناؤ۔ اب جب انہوں نے حملے کیے، ایکشن انہوں نے کیا، تو ریاکشن تو آئے گا۔ ایگزیکٹلی ریاکشن آیا۔ ناظرین، خلیجی ممالک پر ایران کی جانب سے حملے داغے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ وارننگز بھی جاری کی گئی ہیں پاسداران انقلاب کی جانب سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ فوجی آپریشن اور فوجی کارروائی پر جو غور کر رہے ہیں، جو انہوں نے میرینز کو بھیجا ہے، جو پیرا ٹروپرز کو بھیجا ہے ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور ان سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے ایران کا ریاکشن دیکھیں۔ واٹ واز دا ریاکشن آف ایران؟ خلیجی ممالک پر حملے کیے گئے، امریکی اڈے جو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کویت کے اندر جو پاور اینڈ ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کویت کی جانب سے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ جو تبریز میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ کیا گیا جس سے بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی ایران کی، اس کے بعد انہوں نے جنوبی اسرائیل کے ایک علاقے پر حملہ کیا جس کے جواب میں بڑے پیمانے پر وہاں پر آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دی۔ نہ صرف آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی دی بلکہ دیر از این الارمنگ سچویشن ایز ویل۔ وہاں پر اس وقت کیمیائی اخراج دیکھا جا رہا ہے، تابکاری دیکھی جا رہی ہے، اینڈ دیٹ از ایکچولی اے بیڈ نیوز فار دیم۔
تابکاری دیکھی جا رہی ہے، کیمیائی اخراج دیکھا جا رہا ہے، اس کا مطلب بڑی ایک امپورٹنٹ سائٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیا پتہ وہاں پر کوئی خفیہ طریقے سے جوہری پروگرام ہو، وہاں پر جوہری ہتھیار بنائے جا رہے ہو، کیونکہ تابکاری اور کیمیائی اخراج وہاں پر اس وقت یہ مبینہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک بری خبر ہے اسرائیل کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ امریکی ڈرون تک کو نشانہ بنایا ہے۔ MQ-9 امریکی ساختہ ایک ڈرون تھا آبنائے ہرمز پر، اب وہ منڈلا رہا تھا اور اس کو ایران کی جانب سے بڑی پریسیجن سٹرائکس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے مزید کیا ایکشنز لیے گئے ہیں۔ 2 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، 2 افراد کو تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ایران کی جو عدلیہ ہے ان کی جانب سے، کیونکہ یہ حملوں میں معاونت کر رہے تھے امریکہ اور اسرائیل کی۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ ایران کا ایک مزید ریاکشن سامنے ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے کیا کہا گیا ہے؟ پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ تہران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملہ کیا گیا، ناؤ اٹس آور ٹرن۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے، اور جتنی بھی امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بھی ان کے تعلیمی ادارے ہیں، ہم اب ان کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تنبیہ بھی جاری کی گئی، ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا، ایک وارننگ بھی جاری کی گئی۔ وہ وارننگ کیا تھی کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب اسٹوڈنٹس سے درخواست کی جاتی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز سے دور رہیں، کیونکہ اب ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ جس طریقے سے ہماری یونیورسٹی کو، ہمارے تعلیمی ادارے کو نشانہ بنایا گیا، اب ہم بھی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنائیں گے، اب ہم بھی توانائی کے مراکز کو نشانہ بنائیں گے، اب ہم بھی رکنے والے نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ ایک اور اعلان کیا گیا ناظرین ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے، اور وہ اعلان ایسا ہے جو کہ آپ سب کے ہوش اڑا دے گا۔ ایک بڑی تباہی اسرائیل اور امریکہ کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین وہ تباہی کیا ہے؟ اب پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی جو اہم لوگ ہیں، جو کمانڈرز ہیں، اب ان کو نشانہ بنایا جائے گا ہماری اگلی لہر میں۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر ان کی ملٹری لیڈرشپ کو، اگر ان کے کمانڈرز کو، جنرلز کو نشانہ بنا دیا گیا، تو یہ جنگ ہمیں ون سائیڈڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اسرائیل کے لیے، نیتن یاہو کے لیے ایک اور بری خبر ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ اس نے جو کرپشن کے لیے معافیوں کی درخواست دی تھی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اس معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اور وزارت انصاف کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کے اوپر کافی ٹرائلز ہیں، کرپشن کے ٹرائلز اس میں شامل ہیں، اس کے اندر اپنے دوستوں کی معاونت کرنے کے ٹرائلز شامل ہیں، میڈیا کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے ٹرائلز شامل ہیں۔ یہ تمام تر کیسز اس پر جاری ہے، اور یہی کیسز جب اس کی مدت ملازمت کے اوپر ایک سوالیہ نشان پیدا کرنے والے تھے، جب اس کے دور اقتدار کو ختم کرنے والے تھے، تب ایران کی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے، تجزیہ کاروں کی جانب سے، کہ جنگ ہی اسرائیل کی معیشت ہے اور ان کی معاشی مضبوطی ہے، اور اسی طریقے سے نیتن یاہو اپنا اقتدار بچا سکتے ہیں۔ ناظرین صرف یہ نہیں، وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹرمپ کا ایک اور مقصد زمینی فوجیں، میرینز اور پیرا ٹروپرز اتارنے کا۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے، جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ اینڈ واٹ ایران از سیئنگ، ایران کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو ہالی ووڈ موویز نظر آتی ہوں گی، ہالی ووڈ کی فوجیں آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ کو ہم اصل میں ہالی ووڈ کی فوجیں دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں۔ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ذرا قدم رکھیے ایران کی سرزمین پر، تاکہ پھر دنیا دیکھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ناظرین جیسے میں کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔